رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال الله تعالى في شأن المصطفى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللہ پاک کا احسان ہے کہ پاک پروردگار آج 11 ربیع ثانی یعنی 11 کی تاریخ ہمیں نصیب فرمائی، اس پر ہم جتنا بھی ناز کریں کم ہے اور جتنا بھی ناز کریں بجا ہے. اور یقیناً غوث اعظم کا چاہنے والا بدعقیدہ ہو نہیں سکتا، جو ان کا ہو گیا اور کسی کا ہو نہیں سکتا. تو اسی لیے ہم اور آپ کچھ نصیب ہیں کہ بھری 11ویں کے دن ایک نشان پاک برسہ برس سے لگایا جاتا ہے. یہ پیران پیر کی شان ہے کہ وہاں اس وقت بغداد کی سرزمین پر رہ کر آج کورپور کی درگاہ پہ ہمارے نشان پاک کے پر نظر ہے، اور ہم اسی نشان پاک کے دامن میں کھڑے ہیں اور ہمارا تعلق بڑے پیر سرکار سے ہے، اور ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ یقیناً ان کا ذکر ہم یہاں کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا 11ویں پارے میں 11 والے کا ذکر فرمایا، خبردار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کسی قسم کا خوف ہے نہ کسی قسم کا غم. اللہ والوں کے پاس آنے سے غم بھی چلے جاتا ہے، خوف بھی چلے جاتا ہے. اور یقیناً یہ اللہ کے ولیوں کی وہ بارگاہ ہے کہ یقیناً ہمارے لیے نصیب کی بات ہے. اور یقیناً جس کے گھر پہ جھنڈا ہوگا، جس کے دکان میں جھنڈا ہوگا، جس کی بستی میں جھنڈا ہوگا، وہاں اللہ کی رحمت برستی ہے. اور یقیناً جھنڈے لگانے میں بہت فائدے بتائے گئے ہیں، اور ہم اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں. وہ پیران پیر روشن ضمیر، یقیناً آپ پیدا ہوئے تو انقلاب پیدا ہوا. یقیناً پیدا ہونے سے پہلے لوگوں کو نہیں معلوم کہ چاند دکھا نہیں، آپ آتے آتے روزہ رہ کر دنیا والوں کو بتا دیا. اور ان کے والد اور والدہ کا یہ عالم تھا، اللہ اکبر. لوگوں نے دیکھا ان کے والد ماجد یقیناً جنگل میں عبادت کر رہے تھے، پیاس لگ رہی تھی، پانی کے لیے آپ نے باہر نکلے، پینے کے لیے ایک نہر پانی صاف جا رہا تھا، آپ نے پانی پیے تو بھوک کی شدت کی وجہ سے ایک سیب آیا، آپ نے سیب کو کھا لیے. کھانے کے بعد سوچے میں تو سیب کھا لیا، یہ حلال ہے حرام ہے نہیں معلوم. آپ نے اس سیب کی تحقیق کرنے باغ تک پہنچے. باغ کے مالک نے کہا آپ نے سیب کھا لیا ہے؟ ہاں. کیا چاہتے ہو؟ بس معافی چاہتا ہوں، اگر آپ معاف کر دیں تو میرے پیٹ میں گیا ہوا سیب حلال ہو جائے گا ورنہ حرام. تو آپ نے کہا ایک کام کرنا پڑے گا، اس کے لیے آپ 15 دن کام کرنا پڑے گا. تو آپ نے 15 دن کام کیے. اس کے بعد بولے کہ آپ میرے کو چھٹی مل سکتی ہے؟ بولے نہیں، اب ایک کام کرنا پڑے گا، ایک لڑکی اس سے نکاح کرنا پڑے گا. آنکھ کی اندھی ہے، کان کی بہری ہے، منہ کی گنگی ہے، ہاتھ پیر کی معذور ہے، اس سے آپ کو نکاح کرنا پڑے گا. آپ نے اس سیب کے حلال ہونے کے لیے آپ نے اس کو بھی راضی ہو گئے. اس کے بعد کیا دیکھتے ہیں، لڑکی کے قریب دلہن کے قریب دلہا پہنچتے ہیں تو ہاتھ پیر سلامت ہے نماز کی حالت میں، بے ساختہ. کہنے لگے بادشاہ کو، باغ کے مالک کو آپ نے آنکھ کی اندھی، کان کی بہری اور ہاتھ پیر کی معذور کہا تھا، اس وقت موجود ہیں؟ بولے ہاں. میں نے چاہا میری بہن میری بیٹی کبھی پیدا ہونے سے اب تک آنکھ سے کبھی کسی غیر مرد کو نہیں دیکھی، اور میری بیٹی کبھی کان سے بری چیز نہیں سنی، میری بیٹی کے ہاتھ پر کبھی نہیں اٹھے، پیدا ہونے سے جوانی تک یقیناً اللہ کے ذکر میں رہی. تو اس لیے میں نے چاہا ایک سیب کی معافی کے لیے آیا تو یقیناً یہ پاک لڑکا ہے اور یہ پاک لڑکی اسی کو ہاتھ جانا چاہیے، تو اسی لیے میں نے تمہارا نکاح ان سے کیا. آپ نے کہا سیب کی معافی ہو جائے گی؟ بولے ہاں ہو جائے گی. اس کے بعد نکاح ہونے کے بعد سیب کی معافی کے لیے آپ نے اس لڑکی سے نکاح کیا. ان کا نام تھا ابو صالح جنگی دوست. جنگلوں میں رہا کرتے تھے. اور وہ نکاح ہونے کے بعد کیا ہوا، پھر 9 مہینے گزرنے کے بعد لڑکا ہوا. اور لڑکا کیسا؟ اللہ اکبر. باپ بھی پاک، ماں بھی پاک، ایسے ہی کو غوث پاک پیدا ہوئے. اور غوث اعظم ایسے ہی نہیں، ان کے ماں بھی پاک تھے، باپ بھی پاک تھے، ان کو غوث اعظم پیدا ہوئے. جب پیدا ہوئے تو کچھ دنوں کے بعد
بات کرنا شروع کر دیے. کمسینی عمر میں بات کیسے؟ تو ابو جان نے ان کے مولوی صاحب کو بلا کر کہے مولوی صاحب میرے بچے باتیں کرنے لگ گیا ہے, آپ عربی پڑھا دیجئے, قرآن پڑھا دیجئے. مولوی صاحب آ کے عربی لے کے آئے اور پڑھانے لگے بسم اللہ الرحمن الرحیم, الف با تا سا یا تک آپ نے پڑھا دیا. کہے کہ آج کا سبق کل سنانا. غوث اعظم نے کہا مولوی صاحب ضرور آج کا سبق کل سنا دوں گا, لیکن کل کا سبق اب سن لیجیے. مولوی صاحب حیران ہو گئے, کل کا سبق کس نے دیا؟ پڑھو. پڑھنے لگے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلا پارہ, دوسرا پارہ, تیسرا پارہ, چوتھا, پانچواں, چھٹواں, ساتواں, 17 پارے آپ نے پڑھ لیے. مولوی صاحب حیران ہو کے پوچھے یہ 17 پارے کہاں سے ملے؟ بولنے لگے ماں جان پڑھتے تھے مجھے یاد ہو گئے. اسی لیے جب ماں 17 پاروں کی حافظہ ہو اور غوث اعظم دستگیر 17 پاروں کے حافظ ہوئے. مولوی صاحب حیران ہوئے آج کا سبق کل سناؤ, تو کہنے لگے کل کا سبق اب سن لیجیے, آج کا سبق تو کل سناؤں گا. یہ پیرانے پیر کی شان تھی. اور آج 11ویں کے متعلق بہت سے لوگ بہت کچھ بولتے ہیں, لیکن کان کو سن کر کے سن لے. 11ویں کل بھی تھی, آج بھی ہے, صبح قیامت تک 11ویں رہے گی. 11ویں کے روکنے والے ہوں گے, 11ویں نہیں ہوگی. اور یہ بہت سے لوگ سوچتے ہیں کیسا ہوگی کیسا ہوگی. آج بھی سوچے ہوں گے کچھ لوگ یہاں پر کیسا ہوگی کیسا ہوگی. ایسا ہوگی جیسے اب ہو رہا ہے, آنکھوں کے سامنے دکھ رہا ہے. آج تو میں کئی دیکھوں 10-12 سال سے لوگ بغداد جا کر بھی 11ویں کر رہے ہیں. کیوں نہ ہو, یقیناً غوث پاک جس کو بلانا ہے اس کو بلاتے ہیں. ایک دفعہ کا مشہور واقعہ ہے, پیرانے پیر روشن ضمیر شیخ عبد القادر جیلانی کھانے کا لنگر بنا کر بانٹ رہے ہیں. لوگ بھوکے پیاسے آ کے کھا رہے ہیں. لوگوں نے آ کے کہا کیا ہو رہا ہے؟ بولے 11ویں ہو رہی ہے. بولے کیوں؟ بولے تم کو نہیں معلوم یہ کھلانے سے برکت ہے. کچھ لوگ آ کے بولے 11ویں کیوں کرتے؟ تو فوراً پیرانے پیر فرماتے ہیں 12 ربیع الاول کا صدقہ. اب یہ بات اتنی پھیل گئی, لوگ بولنے لگے 11ویں کیوں کرتے؟ یہ 12ویں کا صدقہ ہے. پیرانے پیر سے ایک بدعقیدہ آ کے کہنے لگا, بے وقوف آ کے کہنے لگا 11ویں بولتے کیا ہے 11ویں؟ پوچھے تو صرف سرکار کا آنے والی 12ویں کا صدقہ, یہ کیا ہو سکتا ہے؟ تو حضرت پیرانے پیر جلال میں آ کے فرماتے ہیں آدم علیہ السلام پیدا ہوئے دن 10ویں کا تھا, رات 11ویں کی تھی. نوح علیہ السلام کی کشتی کنارے کو لگی دن 10ویں کا تھا, رات 11ویں کی تھی. ابراہیم علیہ السلام اسماعیل السلام کو ذبح کرنے گئے دن 10ویں کا تھا, رات 11ویں کی تھی. انبیاء کرام یوسف علیہ السلام بولی سے باہر نکلے دن 10ویں کا تھا, رات 11ویں کی تھی. اسماعیل السلام کی دعا قبول ہوئی دن 10ویں کا تھا, رات 11ویں کی تھی. یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام سے ملنے کا وقت آیا دن 10ویں کا تھا, رات 11ویں کی تھی. غوث اعظم سناتے کہے یعنی 72 شہید ہوئے, 22,000 کا لشکر تھا, دن 10ویں کا تھا, رات 11ویں کی تھی. غوث نے بھی قسم کھا لی دن 10ویں کا ہو, رات 11ویں کی ہے. اور 11ویں جب سے پڑھ کر پڑا, اور آج ہر عاشق کا چاہنے والا اپنی اپنی حیثیت سے 11ویں کرتا ہے. 11ویں کرنا اس وقت نصیب کی بات نہیں. غوث پاک اس کو پسند کرتے ہیں, اس کو 11ویں عطا کرتے ہیں. تو اسی لیے ہم اور آپ بڑے عقیدت مندوں کے ساتھ, تمام نبیوں میں میرے آقا سردار ہیں, غوث پاک تمام ولیوں کے سردار ہیں. آدم علیہ السلام کے ولیوں کے دور کے بھی سردار, نوح علیہ السلام کے دور کے بھی سردار, پورے انبیاء کرام میں سردار ہمارے آقا ہے. تمام ولیوں میں سردار غوث اعظم دستگیر ہے. اور ان کا نام لینے سے بلا ٹل جاتی ہے, ان کا نام لینے سے مصیبت ہٹ جاتی ہے. ایک مشہور واقعہ ہے, سمد صاحب کی لڑکی تھی, چھت پہ چڑھی اور غائب ہو گئی. پریشان ہو گئے, لوگوں نے کہا غوث پاک کے دربار میں جاؤ. بڑے پیر موجود تھے, جا کے بولنے لگے میری بچی چھت پہ سے غائب ہے. آپ نے فرمایا گھبراؤ مت, مل جائے گی. پیرانے پیر آنکھ بند کیے. بزرگوں نے بتایا الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق, آنکھ بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. ہم کو آنکھ کھول کے دیکھنا پڑتا, اللہ کے ولی آنکھ بند کر کے سارے چیز دیکھ لیتے ہیں. پیرانے پیر ولیوں کے سردار, آپ آنکھ بند کرے اور کھولے. سمد صاحب کو بولے ایک جن لے گیا, اس کا نام کالا ہے. حضرت اس کو حاصل کرنا ہے تو کیا کرنا؟ جنگل میں جانا, لکھی کھینچ کے بیٹھ جانا, درود شریف پڑھنا اور آیت الکرسی پڑھنا. جناتوں کی آمد ہوگی, گھبرانا نہیں. جناتوں کا بادشاہ آئے گا, اس کو کہنا کہ مجھے غوث اعظم نے بھیجا ہے, میری بچی چھت پہ سے غائب ہے, مجھے میری بچی چاہیے. ایسا ہی ہوا. بیچ میں بیٹھے جنات آتے رہے. جناتوں کا بادشاہ آیا, اس سے کہے تو غوث پاک کا نام سنتے ہی گھوڑے سے نیچے اتر گئے. بولے کیا حکم لا ہے غوث پاک؟
बस कुछ नहीं, मेरी बच्ची छत पे से गायब है। जिन्नातों का बादशाह हुक्म दिया वजीर को, पता लगाओ उनकी बच्ची को किसने ले गया। बोले काला जिन है, उसको पकड़ के लाओ। वो बच्ची को भी लाया, जिन को भी लाया। बच्ची बच्चे के बाप के हवाले कर दिए और बच्ची जिन को बोले तेरा नाम क्या है। जिन बोला मेरा नाम काला। इधर काला बोला, समझ साहब चीख मार के बोले ये बात मेरे पिराने पीर पहले ही बता दिए। फिर क्या हुआ, अल्लाह अकबर। लेके वापिस होते हुए जिन्नातों के बादशाह से समझ साहब बोले बहुत बहुत शुक्रिया। बोले मेरा शुक्रिया अदा मत करो, पिराने पीर का अदा करो। ये पिराने पीर तुम्हारे ही नहीं, वो पिराने पीर हमारे भी है। पिराने पीर गौसुस सकलैन है, इंसानों के भी है, फरिश्तों के भी है, जिन्नातों के भी गौसे आदम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन, मेरे आका रहमतुल आलमीन, पिराने पीर गौसुल आलमीन है। इसीलिए कहते हैं क्या गम मेरी मदद पे, अगर गौसे पाक है अल्लाह भी उधर है जिधर गौसे पाक। तो इसीलिए पिराने पीर को चाहने वाले पुकारे। कश्ती डूब रही थी, तूफानी बारिश आई, बहुत से कश्तियां डूब गए। एक कश्ती में पुकारने वाला पुकारा या गौसल मदद, या गौसल मदद, या गौसल मदद। क्या देखते हैं, एक हाथ आया, कश्ती को उठाया, किनारे लगा दिया। जुम्मे का दिन था, आज भी जुम्मा है, 12 रबीउल अव्वल को भी जुम्मा को मिला और 11वीं भी जुम्मे को मिली हमको, किस्मत वाले। और क्या देखते हैं, वो हाथ कश्ती से उठाए, किनारे को लगे। जुम्मा पढ़ाते पढ़ाते हजरत पिराने पीर हाथ डाले बाहर निकाले, अंदर हाथ डाले बाहर निकाले। मुरीदों ने पूछा हजरत ये क्या है। हजरत ने फरमाया मेरे चाहने वाले पुकार रहे थे, कश्ती डूब रही थी, मैं उनको उठा के किनारे लगा दिया। तो इससे क्या पता चला, मेरे आका फरमाते हैं यकीनन आका का इरशाद है, जमीन फट सकती है, आसमान टूट सकता है, नबी की निकली बात कभी गलत नहीं हो सकती। आका ने क्या फरमाया, बंदे कुछ ऐसे हैं अल्लाह के, आंख उनके होते हैं देखना मेरा होता है, कान उनके होते हैं सुनना मेरा होता है, जुबान उनकी होती है बोलना मेरा होता है। तो पिराने पीर ने बता दिया आज आंख मेरे हैं देखना खुदा का है, कान मेरे हैं सुनना खुदा का है, हाथ मेरे हैं कश्ती उठा के लगाना ये अल्लाह की तरफ से है। तो पता क्या चला, यकीनन हाथ गौस का है, ताकत खुदा की है। तो इसीलिए मेरे प्यारे प्यारे आका के प्यारे दीवान, हम और आप बड़े खुश नसीब हैं। ऐसी भली 11वीं में हम लोग यहाँ खड़े हैं, गौसे पाक को सलामी दे रहे हैं और डटे रहना चाहिए, और ऐसा करने वाला बड़ा खुश नसीब होता है। इसीलिए मैं कहता हूँ गौस का चाहने वाला बदअकीदा हो नहीं सकता, जो उनका हो गया और किसी का हो नहीं सकता। आइए सलाम करेंगे, इंशाअल्लाह आपके बाद खुश नसीब होगा।